سوال یہ ہے کہ جو عظیم شخصیات کے مجسمے بنا کر لگائے جاتے ہیں اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ کہ جیسا کہ حال ہی میں علامہ اقبال کے ایک مجسمے کے اوپر جو کسی پارک میں نصب کیا گیا تھا، سوشل میڈیا کے اوپر اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر بڑی بحث رہی کہ اس کی اچھائی یا برائی کے حوالے سے، یعنی اس کے اچھے ہونے یا اس کے برے ہونے کے بارے میں تو بہت بحث چلی، لیکن مجسمہ سازی کو کسی نے موضوع نہیں بنایا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو پورا عرب تھا بالعموم اور مکہ مکرمہ بالخصوص، وہاں پہ بہت سارے بت تھے اور بتوں کی پوجا ہوتی تھی اور ان کو پوجا کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ان کو اپنے گھروں میں بھی لوگوں نے بت بنائے ہوئے تھے، کچھ انفرادی بت تھے، کچھ اجتماعی بت تھے، اور ان کی شکلیں بنائی ہوئی ہوتی تھیں، اور یہ شکلیں کس طرح سے بنی اس کی تفصیل امام ابن کثیر علیہ الرحمہ نے جو لکھی ہے تاریخی طور پر، تو اس میں اور مختلف حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ بنیادی طور پر یہ بت جن شخصیات کے بنائے جاتے تھے وہ نیک شخصیات تھیں۔ ابتداً جب یہ اول جب بت سازی اور بت پرستی کا آغاز ہوا ہے تو دراصل لوگوں نے بت پوجنے کے لیے نہیں بنائے تھے، بلکہ کچھ نیک لوگ ہوتے تھے جن کی صحبت میں بیٹھ کر لوگ نیکی کا شوق اور ان کی رغبت پاتے تھے، اور ان کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ جب وہ نیک ہستیاں فوت ہو گئیں تو لوگوں نے ان کی مورتیاں بنا لیں، ان کی شکلوں کے مجسمے بنا لیے تاکہ ان کے پاس بیٹھ کر وہ نیکی کا وہی جذبہ اور وہی شوق اور وہی رغبت پھر حاصل کر سکے۔ آہستہ آہستہ جب مرور زمانہ کے تحت اگلی نسلیں آ گئیں تو انہوں نے انہی شخصیات کی تصویروں اور مورتیوں کی پوجا شروع کر دی۔ یوں آہستہ آہستہ جو ہے بت پرستی اور پوجا کا رواج جو ہے وہ عرب میں بھی اور پوری دنیا میں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایسے ہی ایک معاشرے کا جو ہے وہ سامنا تھا جو بت پرستی میں مبتلا تھے، اور ہر دور میں جو بھی بت بنے ہیں وہ کچھ مشاہیر کے مجسمے بنا کر انہی مشاہیر کو پھر بعد ازاں پوجا جانے لگا۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک حکم یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو تصویر کشی ہے اور تصویر بنانا جو ہے، چاہے وہ کسی انسان کی بنائی جائے چاہے کسی جاندار کی بنائی جائے، تو جاندار کی تصویر المصورون جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی شخص جو ہے تو جو کسی چیز کا مجسمہ بناتا ہے یا تصویر بناتا ہے ہاتھ سے، اس کی تصویر گری کرتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ان مصورون سے کہا جائے گا کہ اس میں جان ڈالو۔ تو تصویر بنانا جو ہے یہ عمل چونکہ شرک کی طرف رہنمائی کرتا تھا، لہٰذا تصویر بنانا ہی حرام قرار پایا، اور صرف تصویر بنانا ہی حرام نہیں قرار پایا بلکہ تصویر جاندار کی گھر میں لٹکانا، گھر میں رکھنا، یعنی تصویر ہو چاہے وہ مجسمہ ہو، اس کو کوئی شخص اگر گھر میں لٹکائے یا رکھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس پارک میں، جس کمرے میں، جس گھر میں، جس ملک میں مجسمے رکھے جائیں گے انسانوں کے بنا کے یا انسانوں کی تصویریں رکھی جائیں گی، وہاں پہ کم از کم رحمت کا فرشتہ تو نہیں آتا۔ لہٰذا جن لوگوں کو تو رحمت کے فرشتوں کی ضرورت ہے وہ تو نہ اپنے گھروں میں جانداروں کی تصویریں اور مجسمے بنا سکتے ہیں اور نہ رکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ پارکوں کے اندر اور ملک کے کسی بھی حصے میں اور سڑکوں کے اوپر کر سکتے ہیں۔ کافر کریں اس طرح کا کام، اس طرح کی یادگاریں کافر بنائیں، لیکن مسلمان جو مومن ہے اس کو کیا ضرورت ہے اس طرح کی یادگاریں بنانے کی؟ اور وہ اگر اس طرح کی یادگاریں بنائے اور یہ کہنا کہ اس کی شکل علامہ اقبال کی نہیں تھی، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شکل علامہ اقبال کی نہیں تھی تو شاید چھوٹا گناہ ہے، اور اگر وہ شکل ایگزیکٹ ہوگی تو یہ بڑا گناہ ہے بطور مصور۔ اور اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کہا جائے گا قیامت والے دن، اچھا تم نے شکل بنائی ہے تو پھر اس کے اندر جان بھی ڈالو۔ تو یہ اس کے اندر کوئی بحث نہیں ہے کہ جو ہاتھ سے بنایا ہوا مجسمہ ہے یا ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر ہے، یہ بالکل حرام ہے، اس میں کسی مکتب فکر کا کوئی اختلاف نہیں ہے
کہ یہ البتہ کیمرے کی بنائی ہوئی ڈیجیٹل تصویر جو ہے اس کے اندر تو بہت سارے اختلافات موجود ہیں، اور اس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے یہ تصویر چونکہ ہاتھ سے بنائی نہیں جاتی، اس میں مہارت شامل نہیں ہوتی مصور کی، یہ صرف ایک مشینی عکس ہے، لہٰذا یہ اس تصویر کے حکم میں نہیں ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ گنجائش ہو، اور جو کہ بہت سارے جو جدید علماء ہیں ان کے نزدیک یہ ایک تصویر اس حکم سے خارج ہے، اور بعض جو ہے اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیمرے سے بنائی ہوئی تصویر بھی وہی تصویر ہے جن کو مصورون کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی ہے۔ لیکن اگر یہ کیمرے کی تصویر اس سے الگ بھی ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کی گنجائش نکلتی ہے، باقی یہ جو ہاتھ سے بنانے والی تصویر ہے اس کے بارے میں تو سرے سے کوئی اختلاف موجود ہی نہیں ہے کہ یہ حرام ہے۔ لہٰذا میں خود بڑا حیران ہوں جو سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کہ کسی نے یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جتنی بحث چلی اسی طرح چلی کہ جو مجسمہ ٹھیک نہیں بنایا گیا اور اس کی اقبال کی جو ہے وہ شکل بگاڑ دی ہے اور یہ کر دیا ہے وہ کر دیا، کسی نے اس بات پر بحث نہیں کی اور اس بات کی طرف نشاندہی نہیں کی کہ یہ حرام ہے، اس کو مسلمانوں نے کیا ہی کیوں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بت توڑوا دیے تھے اور سارے کے سارے بت توڑے تھے، کوئی ایک بت نہیں توڑا تھا۔ آپ نے گھروں میں رکھے ہوئے بت بھی توڑوائے تھے، آپ نے کعبۃ اللہ کے اندر رکھے ہوئے بت بھی توڑوائے تھے، کعبہ کے اوپر رکھا جانے والا بت بھی توڑوایا تھا، اور جتنے بت تھے سارے کے سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توڑے تھے۔ اور یہ جو کعبے کے اندر 360 بت تھے ان کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے قبل تو بالکل آپ نے ان کو نہیں توڑا، اس لیے نہیں توڑا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے قبل توڑ دیتے تو آپ کے پاس چونکہ قوت نافذہ نہیں تھی تو آپ توڑ بھی دیتے تو کفار مکہ ان کو پھر بنا لیتے، کیونکہ مکہ کی سرداری انہی کے پاس تھی، قوت نافذہ ان کے پاس تھی تو پھر بنا لیتے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا یہاں سے ہجرت کر کے تشریف لے گئے، 8 سال انتظار کیا، اور فتح مکہ کے موقع پر جب آپ تشریف لائے ہیں، فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے ہیں، تو سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ اس کو توڑا ہے، ان بتوں کو توڑا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ یہاں پہ کسی اور کی موجودگی وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بت کو توڑتے جاتے تھے اور اس کو گراتے جاتے تھے اپنی چھڑی سے، اور ساتھ یہ فرماتے جاتے تھے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق آ جانے کی اور باطل کے چلے جانے کی جو عملی انطباق فرمایا آپ نے بتوں کے توڑنے پر فرمایا۔ لہٰذا یہ بہت بڑی غلط فہمی اور بہت بڑی کوتاہی ہے مسلمانوں کی کہ ہم نے بحث اس بات پر کی کہ مجسمہ ایسا ہونا چاہیے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اس کو کامل ہونا چاہیے۔ بھئی مجسمہ ہونا ہی نہیں چاہیے، مجسمے بنانا، یہ اس طرح کی تصویریں بنانا، مشاہیر کے بت بنا کے رکھنا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ کافروں کا کام ہے۔ مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ جو جتنے بڑے بڑے مشاہیر ہیں ان کی اگر راست فکر ہے اور ان کی جو درست فکر ہے اس فکر کو آگے بڑھایا جائے، اس کو فروغ دیا جائے، ان کے کارناموں کا ذکر بھی کیا جائے، ان کو اچھے الفاظ میں ذکر بھی کیا جائے، ان کی فکر کو آگے فروغ بھی دیا جائے، اس پر عمل بھی کیا جائے اور نئی نسلوں کو اس سے روشناس کرایا جائے۔ اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نئی نسلوں کو روشناس کرانے کا یا ان کے ساتھ عقیدت کے اظہار کا کہ آپ بت بنا کے رکھ لیں۔